بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں، جملہ فعلیہ کی ترکیب کیسے کرتے ہیں اور جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، آج انشاءاللہ العزیز یہ پڑھیں گے ہم۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جملہ خبریہ اور مرکب تام مرکب مفید کی اقسام میں سے پہلی قسم جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ جملہ اسمیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو، جس جملے کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو یا حروف جارہ میں سے ہوں، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ کی ترکیب بھی مبتدا اور خبر کے ذریعے ہوتی ہے۔ پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے ہوں ہیں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ کا جو دوسرا جز ہے، جو دوسرا حصہ ہے، دوسری قسم ہے، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کا مطلب اور معنی یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ جملہ فعلیہ اس مرکب تام یا مرکب مفید کو کہتے ہیں یا اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ فعل ہو، پہلا حصہ مسند ہو اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہو۔ تو جملہ فعلیہ کا پہلا حصہ فعل ہوگا، دوسرا حصہ خواہ فعل ہو، اسم ہو، حروف ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جملہ فعلیہ کا پہلا جو حصہ ہے، جو جملہ کا آغاز ہوگا، وہ فعل سے ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی۔ یا کوئی انسان چلا جاتا ہے، آپ سے رخصت ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں چلا گیا، تو عربی میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ذہب خالد، خالد چلا گیا، یا ذہب ناصر، ناصر چلا گیا، ذہب حامد، حامد چلا گیا۔ تو جس جملے کا پہلا جز فعل ہو، اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ذہب خالد کے اندر ذہب فعل ہے، اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جاء نصر اللہ کے اندر جاء فعل ہے پہلا، اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور جو پہلا فعل ہوتا ہے اس کو مسند بھی کہتے ہیں، اس پہلے حصے کو مسند بھی کہتے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ کا جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اب جملہ فعلیہ بعض دفعہ فاعل پر ہی تام ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا فلاں چلا گیا، ذہب خالد، خالد چلا گیا، تو بات مکمل ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو جملہ یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات مکمل نہیں ہوتی، فعل اور اس سے اگلے والے حصے پر، یعنی کہ فاعل پر بات مکمل نہیں ہوتی، وہاں مفعول کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہاں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی پانی پی رہا ہو، تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں حامد پانی پی رہا ہے، یا محمود ہے، عامر ہے، تو آپ کہتے ہیں شریب العامر ماءً، عامر پانی پی رہا ہے۔ اب یہاں پر ماءً مفعول واقع ہوگا، اس لیے کہ جو فعل ہے وہ فعل متعدی ہے۔ اب صرف پی رہا ہے، اس سے بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں اگر کوئی آدمی کہہ دے پی رہا ہے تو اس کا کچھ اور ہی معنی مراد لیا جاتا ہے، تو بہرحال بات سمجھ نہیں آتی۔ تو کیا پی رہا ہے، اس کے مثال کو، اس کی پینے والی چیز کو واضح کرنا ضروری ہے۔ تو وہ دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، مشروب پی رہے، تو وہ جو فعل شریبہ فعل، پینا جو فعل ہے، یہ اپنے مفعول کو طلب کرتا ہے، اپنے مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ آغاز میں فعل لازم آتا ہے، بعض دفعہ فعل متعدی ہوتے ہیں۔
بہرحال ہم دونوں فعلوں کی ترکیبیں کر لیں گے جس سے بات سمجھ آئے گی۔ پہلے ہم ترکیب کر لیتے ہیں فعل لازم کی، جہاں پر فعل اور فاعل مل کر کے ایک تام جملہ بن جاتا ہے، مکمل جملہ بن جاتا ہے، جس سے بات سننے والے کو، سامع کو، متکلم کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا، یہ قرآن کی آیت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم شروع کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، آخر کا بھی چھوڑتے ہیں، جو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا درمیان سے لے لیتے ہیں۔ جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی، تو اس کی ترکیب کریں گے۔ جاء فعل، یہ فعل ماضی ہے، جاء فعل، نصر اللہ، نصر مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کے فعل، جاء فعل کے لیے فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ آپ اس کو جملہ فعلیہ خبریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایک اور مثال کی ترکیب کر لیتے ہیں، ذہب خالد یا ذہب محمود، ذہب ناصر، کوئی بھی نام آپ لگا سکتے ہیں، جو بھی آپ کا پسندیدہ نام ہے آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر، یا کہیں کوئی لفظ لکھا ہوا آ جائے تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ذہب حامد، حامد چلا گیا، ذہب فعل، حامد فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایک اور ترکیب کر لیتے ہیں جہاں پر مفعول کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جیسے کہ شرب العامر ماء، عامر نے پانی پیا، تو کیا ترکیب ہوگی؟ شریبہ فعل، العامر اس کا فاعل، اور ماء مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ چند مثالیں لکھیں اور لکھنے کے بعد خود سے اس کی پریکٹس کریں، خود سے اس کی مشق کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا لفظ وہ فعل ہے، کون سا لفظ اس کے لیے فاعل بن رہا ہے، اور کون سا لفظ اس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ فعل، فاعل اور مفعول، یہ چیزیں جو واقع ہوتی ہیں جملے فعلیہ کے اندر، یہ اس کی بنیاد ہیں۔ ان چیزوں سے مل کر کے وہ ایک مکمل جملہ بنتا ہے، اسی کو جملہ فعلیہ خبریہ کہا جاتا ہے، جس کا تعلق جملہ خبریہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے ترکیب کر کے آپ کو بتلائی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئے گی، اور ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے آپ خود سے پریکٹس کر سکتے ہیں، خود سے مشق کر سکتے ہیں۔ 2-3 مثالیں لکھ لیں، میں لکھوا دیتا ہوں۔ ذہب حامد کی ہم نے ترکیب کی ہے، تو اسی سے ملتی جلتی مثال آپ لکھ لیں۔ نصر حامد، فعل حامد، اسی طرح ضرب ناصر، کرم ناصر، سمع خالد۔ یہ ساری وہ مثالیں جو فعل فاعل پر مبنی ہیں، فعل فاعل پر مکمل ہو جاتی ہیں۔ ان کی ترکیب فعل فاعل کے ساتھ ہوگی۔ ایک بات کہ اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، تو ترجمہ کریں گے ذہب حامد، حامد چلا گیا۔ جو فعل ہوتا ہے نا، ترجمہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، بعض وہ فعل ماضی ہوتا ہے، بعض وہ فعل مضارع ہوگا، فعل امر ہوگا، تو جو فعل بدلتا جائے گا ترجمے کی نوعیت بدلتی جائے گی۔ بعض وہ ترجمہ گیا کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہاں پر ماضی کا لفظ ہوگا، تو ماضی میں ظاہری بات ہے ترجمہ ماضی کے ساتھ ہی ہوگا کہ وہ بات گزر گئی ہے، وہ چلا گیا۔ اور بعض دفعہ فیوچر کے ساتھ مستقبل کا فعل ہوگا، فعل مضارع جسے کہتے ہیں، تو وہاں پر ترجمہ ہوگا کے ساتھ ہوگا یا ہے کے ساتھ ہوگا، کہ موجودہ زمانے میں ترجمہ ہوگا۔ تو جو فعل جملہ فعلیہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، کہ وہ فعل اس کے ساتھ کون سا منسلک ہے، کس فعل سے متعلق وہ جملہ ہے۔ فعل ماضی سے متعلق ہے تو ماضی کا ترجمہ ہوگا، فعل مستقبل کا فعل آیا ہوا ہے، مضارع کا فعل ہے، تو وہاں پر فعل مضارع کے مطابق ہی
ترجمہ ہوگا، وہ حال کا یا مستقبل کا ترجمہ ہوگا۔ اگر فعل امر ہے قل هو اللہ احد تو پھر وہاں پر ترجمہ بھی فعل کے اعتبار سے ہی ہوگا، امر کے اعتبار سے ہوگا۔ لیکن جو امر ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، صرف یہ جملہ انشائیہ میں آئے گا، فعلیہ انشائیہ کہلائے گا یہ جملہ۔ تو یہ ایک الگ امر کی جو امر اور نہیں ہیں یہ جملہ انشائیہ کے اندر آتے ہیں، یہ انشائیہ کی قسمیں ہیں، امر اور نہیں، تمنی، یہ جو اقسام ہیں یہ انشاءاللہ ہم مستقل سے پڑھیں گے، ان کو چھوڑ دیں۔ جو مستقبل کا فعل ہے، فعل مضارع ہے اور فعل ماضی ہے، ان دونوں کا تعلق جملہ فعلیہ خبریہ کے ساتھ ہے اور ترجمہ فعل کے اعتبار سے ہوگا۔ امید ہے آپ کی سمجھداری میں بات بیٹھ گئی ہوگی۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، اس سبق کو دوبارہ سے سنیں اور سن کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔